السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ خدا کو یاد اس وقت کرتا ہے، انصاف اس کو اس وقت یاد آتا ہے، نیکی کرنا اس کو اس وقت یاد آتی ہے جب اس کے اختیار میں کچھ نہیں رہتا، جب یہ بے یار و مددگار ہو جاتا ہے، اسے اسے یاد آتا ہے، خدا یاد آتا ہے۔ اب آج کے مسلمان کی حالت اس شہر کی سی ہے، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے گوشت کھانے کے دانت جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کو پھر اس کے ہی قبیلے کے شیر جو ہیں یا لدڑ یا گیدڑ اس کو کھانے لگتے ہیں، تو اس وقت اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ تو اپنے جنگل کا سب سے مظلوم چیز ہے یہ، لیکن جب وہ اپنے جوبن پہ تھا تو وہ نہ بچہ دیکھتا تھا نہ بڑا دیکھتا تھا، چیر پاڑ کے کھا جاتا تھا۔ آج کا مسلمان بالکل ایسے ہی ہے۔ بحیثیت قوم میں بات کر رہا ہوں، انڈیویجول کہیں ہوں گے، مجھے تو 58 سال کی عمر میں نظر نہیں آئے، کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ 58 سال کی عمر میں تو ترستا رہا، یہ آنکھیں ترستی رہیں، کان ترستے رہے کہ کہیں کوئی نظر آ جائے ایسا جو کہ بے خوف ہو کے برادری، قوم، زبان سے بالا تر ہو کے صرف خدا کی رضا کے لیے کسی انسان کی مدد کرتا ہو۔ نہ انہیں رشتوں میں دیکھا، نہ عزیز و اقارب میں دیکھا، نہ کولیگز میں دیکھا۔ شاید یہی چیزیں ہمیں بھی ہمیں بھی شاید یہی چیزیں انہی میں ہم پلے بڑھے۔ لیکن مجھے یہ نہیں یاد کہ کبھی کیونکہ میری طبیعت اسی ٹریک پہ چلی کہ 35 سال زندگی کے جو گزرے، دانستہ کوئی نادانستہ انسان ہے کوئی ہوئی ہو، مجھے کوئی اگر میرا کولیگ کوئی مجھے ہائی لائٹ کر دے تو میں اس پہ کمنٹری کر سکتا ہوں۔ دانستہ طور پہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہو جو میں نے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کی ہو، نقصاناتی بے انتہا اٹھائے، پھر بھی میں اپنا کیس نہیں رکھتا کہ میں بہت بڑا بہتر انسان تھا۔ یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کا کوئی ایسا تجربہ میرے ساتھ رہا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہو، اپنے اختیارات سے بڑھ کے میں نے اس کے ساتھ کیا ہو، تو آپ مجھے ضرور کریں۔ اگر میرے اندر ہوئی تو میں تصحیح کروں گا ویڈیو میں ہی، اور اگر کوئی اس کے اوپر صفائی کی ضرورت پڑی تو وہ میں دوں گا، اگر حق پہ ہوا تو دوں گا، نہیں ہوا تو میں مانوں گا کہ انسان غلطی کا پتلا ہے۔ یہ بھی غلطی ہے کہ اگر آپ نے غلطی کی اور اس پہ آپ جم کے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں میں نے نہیں کی، تو اس سے یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے اپنے ساتھ۔ تو ہم جو ہے جب ہم مسند اقتدار پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی الفاظ ہیں اللہ کے۔ اس وقت آج کے دور میں مسلمان اور خاص طور پہ پاکستان کا مسلمان تو اس کو تو نظر ہی نہیں آتا، اپنے ارد گرد کے علاوہ کسی کو کوئی دیکھ ہی نہیں پاتا، وہ اس کو انصاف کرنے کا کہو تو وہ دائیں بائیں سے کترائے گا، نا انصافی میں اس کو کوئی نہیں اس کو پکڑ سکتا۔ مختلف قسم کے ہیلے، حجت، بہانے اس کی تشریح میں رکھے ہوئے ہوں گے۔ تو ہم اکثر ریٹائر ہونے کے بعد ہمیں یاد آتا ہے کہ یہ تھا تو ہم نے یہ کیا تو ہم نے وہ کیا، جبکہ وہ جب کرنے والے کام تھے ان میں کچھ نہیں کیا ہم نے۔ ہمارے لوگوں میں بھی کافی سینئرز لوگ ریٹائر ہوئے، ریٹائر ہونے کے بعد وہ اپنی بڑی اچھی اچھی پوسٹیں لگاتے ہیں۔ تو میرا کہنا یہ ہوتا ہے کہ
جب میں قدے میں کھڑے تھے، اول تو کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا میں قدے میں، جب میں قدے میں کھڑے تھے تو خدا وہاں یاد آنا چاہیے تھا تمہیں، وہاں تو گھٹا گھٹ پی رہے تھے سب کچھ جانتے ہوئے بھی۔ ابھی ہمارے ادھر جیم خانہ میں الیکشن ہو گئے، تو ایک پرانے ممبرز تھے، ان کے اصرار پہ میں بھی کھڑا ہوا، اور باقاعدہ ہم نے جو اپنی محنت ہو سکتی تھی، پیسے نہ ان کے پاس تھے نہ میرے پاس تھے کہ ہم خرچ کرتے، بہرحال جو تھے لوگوں تک اپروچ سب تک کیا، سب کو ظاہر ہے آج کل میڈیا کا دور ہے، تو میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے گروپ بنا کے ان کو سب کو بتایا کہ بھائی اس طرح ہے اور یہ ہے کام ہے، کر سکتے ہیں، کیے جا سکتے ہیں، نہیں ہوئے ہیں۔ جس دن الیکشن ہوتے ہیں، اچھا مجھے تو اور میرے وہ جو دوسرے دوست ہیں ان کو بھی اس چیز کا بالکل احساس تھا کہ کسی سے ووٹ مانگنا نہیں ہے۔ کیوں؟ بتانا ضرور ہے کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اور یہ کام ہم کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہے، ہم ماضی میں ہمارے ایکسپیرینسز ہیں وہ بھی سینئر گورنمنٹ آفیسر ریٹائر ہوئے تھے، 60-70 سال کی ان کی عمر ہے، اور بڑے تجربہ کار ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کے اندر بڑے تجربہ رکھتے تھے وہ۔ ہم نے بھی 30-35 سال اسی کام میں گزارے، تو ہم نے یہ بتا دیا کہ ہمارے پاس یہ ہے بھائی، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ مسجد میں بھی وہ ملتے تھے، وہاں خاص اسلامی جماعت کا ایک طبقہ وہاں پہ رہتے، ان سب سے ان کی بڑی اچھی ہیلو آئی تھی، صبح اٹھتے بیٹھتے ہر نماز کے بعد ان کو وہ ان کو یقین دہانیاں کراتے کہ ہم تو آپ ہی کو تو ڈالیں گے۔ تو اب تقریباً 200 پونے 200 ووٹوں کے اندر کم و بیش 100 ووٹ تو اس مسجد کے تھے۔ اچھا جی، اسی طرح 10-15 میرے کولیگ بھی وہاں پہ ممبر ہیں، وہ بھی تھے، اور پرسنلی جاننے والے پرانے ممبرز میں سے بھی تھے، اور میں کہ شروع کے ممبرز میں سے ہوں، 1400 ممبرز میں سے میرا 37 نمبر ہے، تو وہ شروع کے ممبرز میں سے تقریباً سارے ہی جانتے ہیں۔ پھر میں امریکہ چلا گیا، 2-3 سال میں آؤٹ پھرا، لیکن میری ممبرشپ کنٹینیو رہی، تو بہرحال مجھے سب ہی جانتے تھے وہ۔ تو اب جس دن الیکشن ہوتے ہیں ہم بھی بیٹھے ہوتے ہیں، گپے مارتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ الیکشن جب پولنگ وولنگ ختم ہو جاتی ہے، اب وہ سارے ملتے ہیں، ارے آپ نے تو ہمیں فون ہی نہیں کیا تھا، آپ ہمیں فون کرتے تو، جبکہ بیلٹ پیپر پہ آپ کی تصویر بھی آ رہی ہے، آپ کا نام بھی آ رہا ہے، اور گروپ میں وہ سارے ایڈ بھی ہیں، کسی نے لیفٹ اوور بھی نہیں کیا ہوا تھا، سب موجود ہیں، ان کے نمبر موجود ہیں ان کے۔ اور رہ گئی وہ جو اسلامی پولیٹیکل جماعت ہے اس کے، تو وہ مسجد میں ان کو کہتے رہے کہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے، ہم آپ کو ووٹ دیں گے، آپ بس فکر ہی نہ کریں۔ اور بیلٹ باکس میں وہ ووٹ، ظاہر ہے 100 ووٹ اگر ادھر تھے تو 100 کے حساب سے نہیں ملے، بلکہ ملے ہی نہیں، تو اس کے 50% بھی نہیں ملے۔ تو یہ کیا ہے، یہ رویہ کیا ہے؟ یہ رویہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کنوکشن نہیں ہے، نہ اپنے دین پہ کنوکشن ہے، نہ خدا کی ذات پہ ہے، نہ اپنے اعمال پہ ہے، آپ ایک وشی واشی قسم کی ایک شخصیت ہیں۔ یہ مناص القوم بتا رہا ہوں میں، کوئی اصولوں پہ کھڑے ہونے والا، کوئی رائٹ ونگ جسے کہتے ہیں اس طرف رہنے کے لیے، کوئی کربلا کے میدان میں حور کا کردار ادا کرنے والا نظر نہیں آتا کہیں بھی۔ تو وہ یہ مناص القوم، یہ چونکہ ریسنٹ واقعہ ہوا تو یہ میں نے بتایا آپ کو کہ جو لوگ
تقریباً 150 لوگ ہاتھ پہ بیت لے کے جاتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب وقت آیا تو وہ نظر نہیں آئے. تو فوراً پھر ایک جو بڑا واقعہ آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ کربلا کا واقعہ آتا ہے کہ کوفیوں نے کیا کیا تھا امام حسین کے ساتھ. خط پہ خط لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے، آخر میں وہ بال بچوں کے ساتھ جب آئے وہاں دیکھا تو کوئی بھی نہیں، سب غائب. تو یہ صرف کوفیوں پہ موقوف نہیں ہے، یہ آج بھی ہو رہا ہے. یہ سب یہ ایک میں نے چھوٹا سا واقعہ بتایا، یہ ہر جگہ یہ نظر آئے گا. ابھی جنرل الیکشن ہوں گے، آپ دیکھیے گا اس کراچی میں دل سے سب مانتے ہیں کہ ایک جماعت ہے جس نے ہمیشہ سرو کیا ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے لوگ پڑھے لکھے دیندار بھی ہیں، ان پہ کرپشن کے کوئی الزامات بھی نہیں ہیں. جب جب آئے اس شہر کو تو انہوں نے بڑا سرو کیا ہے، اور ان کے میچ کی سروس کسی نے نہیں دی اس آ، اس 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 میں اس شہر میں کسی نے بھی ایسی سروس نہیں دی. خاص طور پہ حافظ نعیم الرحمان ہیں، انتہائی پڑھے لکھے، انتہائی مطلب یہ ہے کہ انرجیٹک قسم کے یہاں ہیں اور وہ کرتے ہیں. لیکن جب آپ دیکھیے گا، اور یہ جس ڈسٹرکٹ سینٹر میں ان کی وہ ایک فیس تھا کہ ہم کو اس دور میں بھی ان کو اچھے خاصے ووٹ ملتے تھے، ہزاروں میں ووٹ لیتے تھے اس دور میں بھی. لالو قید کے ایریے سے وہ پروفیسر غفور احمد صاحب کو 20-25 ووٹ اس وقت بھی ملتے تھے. تو اب تو خیر ان کا بہت، اب تو ان ایریاز میں آپ کہیں کہ کوئی اور جماعت کی کسی کی کوئی ووٹنگ ہے تو کیا سے بعید القیاس ہے. دوسری جو ان کے پچھلے جو 2018 میں ہوئے تھے وہ بھی ہم نے ان علاقوں میں دیکھے، سوائے ان کے ٹینٹ کے کسی میں کوئی بندے ہی نہیں ہوتے تھے. لیکن ڈبے نکلے تو ڈبے میں یہ 2% ہی تھے اور باقی 98% دوسرے لے گئے، جس کا کوئی بندہ ہی نہیں تھا ادھر. ووٹ ڈالنے والا چھوڑے، اس کے کیمپ میں کوئی بندہ ہی نہیں تھا. اور وہ ان پولنگ بوتھ سے بھی جہاں ہمارے ووٹ ہیں وہاں سے بھی وہ ڈبے بھر کے نکلے تھے اس کے. ایک تو وہ تو طریقہ کار جو ہے جو کرتے ہیں ان کا تو ہے ہی ہے نا، وہ ہمیشہ یہ کرتے رہے ہیں. دوسرا نہیں دیتے لوگ، لوگ وہاں آ جاتے ہیں میری برادری کا ہے، میری قوم کا ہے، میری اس کا ہے، اور اس کو دیکھنا ہے، یا جس کسی نے مجھے نوکری دلا دی یا کسی نے مجھے میری گلی بنا دی، میری نالی بنا دی، بنا کے دی. ابھی ابھی شروع ہوئے ہوئے ہیں. ہمارے یہ روڈ ہے سامنے، پکا روڈ تھا، اس پہ لا کے انہوں نے سیوریج کی لائنیں ڈال کے کھود کے چلے گئے ہیں. الیکشن ہونے والے ہیں تو بس وہ ایک ڈرامہ بازی کرنے کے لیے کہ بس یہ چیزیں ہو جائیں گی. تو ان بنیادوں پہ ہم فیصلے کرتے ہیں. پھر جب اوپر والا اپنی لاٹھی چلاتا ہے تو روتے ہیں کہ ہم سے کیا قصور ہو گیا. بھائی کیا قصور ہو گیا؟ تم انصاف کرنے کے لیے جب بیٹھے تھے، ووٹ کو تم نے آسان سمجھ لیا ہے. ووٹ بھی شہادت ہے، یہ بھی شہادت ہے نا. آپ نے وہ شہادت آپ جھوٹی دو گے، غلط دو گے تو اوپر والا پوچھے گا بھی نہیں تم سے. تو ایک تو یہ ہے، ابھی الیکشن آ رہے ہیں، اپنی اپنی قوموں سے اپنی اپنی زبانوں سے باہر نکلو. اور اس شہر کے لحاظ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس جماعت سے، میرا کسی سے بھی نہیں ہے. میں پولیٹیکل سسٹم سے ہی، میں جو پاکستان میں رائج ہے اس سے تو میں اس کو تو میں سمجھتا ہی نہیں ہوں، پولیٹیکلی نہیں سمجھتا. ان ڈیموکریٹک ہے. کس طرح ہے یہ بتا دیتا ہوں میں کہ دنیا میں یہ ہوتا ہے، پہلے پاپولر ووٹ ہوتے ہیں، پھر وہ الیکٹیبل ووٹس ہوتے ہیں. اس میں بھی جس کانسٹیٹوئنسیز میں 50% ووٹ جو ہیں کاسٹ کیے ہوئے ووٹوں کے 50%، 51% نہ لے سکے کوئی، تو اس کو ڈکلیئر ہی نہیں کرتے وہ کہ یہ الیکٹڈ ہے. دوبارہ سیکنڈ راؤنڈ چلتا ہے اس کو. یہاں 100 ووٹ ہیں اگر ایک کانسٹیٹوئنسی میں، تو 4 نمائندے کھڑے تھے، ایک نے 25 ووٹ لیے، باقیوں کو مطلب ایک نے 40 ووٹ لیے، باقی 3 میں 20 پڑے، 60 ہو گئے. اس کے خلاف تو 60 پڑے، اس کو 40 پڑے، یہ الیکٹڈ. اب میں نمائندہ ہوں، لوگوں کو نمائندہ کہاں سے ہو گیا بھائی؟ اس کے تو 40% ووٹ ہیں ٹوٹل، 60% اس کے خلاف پڑے ہیں.
वो नुमाइंदा हो गया। दुनिया में ये निज़ाम दुनिया में कहीं नहीं है कि नुमाइंदगी का ये निज़ाम जो है, ये एक दुनिया में नहीं है भाई। वहाँ उस जगह के वोट, जो कास्ट हुआ वो तो कास्टिंग रेशियो ही बड़ी 30-30% तक जाती है। लेकिन जब जो कास्ट भी हुए तो उनमें भी अगर आप हो तो आपको 51% लेना चाहिए। अभी तुर्की में हुए थे, 3 राउंड चले थे, उसमें जाके आपको होते हैं। फिर सेकंड राउंड और चलाएं आप, जो टॉप के दो होते हैं उनके दरमियान चलता है, उनमें जो 51 पर आते हैं फिर जाते हैं। यहाँ 500 वोट लेके भी बलूचिस्तान से लोग मेंबर नेशनल असेंबली बन जाते हैं, फिर वो खेलते हैं, फिर वो जो उनके हिसाब करते हैं। तो यहाँ तो वो है नहीं, लेकिन जो है उसमें हमारी जो वोटर की जो पार्टिसिपेशन है वो भी बदनीयती पर मबनी है। तो फिर हम रोते हैं। यहाँ सबको पता है एक जमात है जो गटरों के अंदर जो है वो तकिए पे डाल देती है, बड़े बड़े पत्थर डाल देती है, ताकि उस इलाके में अगर किसी और जमात का बंदा है तो वो परेशान ही रहे। लियाफ डाले हुए मिलते हैं नालों के अंदर, तकिए मिलते हैं। मुसलमान हैं हम, मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं। मैं अक्सर कहता हूँ इस वक्त आज के दौर में अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला भेजता है, हमने उनकी भी नहीं सुननी थी। हम तो कुफ़ार मक्का, वो जो अबू जहल था उससे भी बड़े अबू जहल हैं हम अकड़ के खड़े हुए थे उनके सामने भी, चाहे वो कुछ भी कहते। तो हमें अपनी कौम बहुत बहुत अजीज़ है जी। हमारी कौम से ज़्यादा सुपर तो कौम ही कोई नहीं है। हमारी कौम में तो जो अगर कोई अ, कातल, कोई जालम, कोई लैंड ग्रैबर, कोई कोई भी होगा, हम हमारा है, हम असूल पे खड़े हैं, हमारे ये असूल हैं। इन असूलों पे ये असूल है भाई, तेरे तेरे ये असूल है तो पता नहीं जुल्म क्या है फिर। तो पता नहीं, 4 दिन की जिंदगी है बाबा, उधर जाके कब्र में जाके पूछो, तुम्हारे घर वाले भी आके तुम्हें नहीं पूछेंगे, तुम्हारे असूल पूछेंगे तुझे। तुम्हारी जो है पार्टी आके तुम्हें देखेगी। अपने इस 6 फुट के जिस्म के अंदर नफाज करो अपना इंसाफ का, तो फिर उम्मीद रखो ऊपर वाला भी इंसाफ करेगा आपके साथ। तो दिल से बुरा समझने के अलावा अपने जहाँ जहाँ मौका मिले वहाँ पे आप हाथ से ज़बान से भी आप जो है उसको बुराई का मुकाबला करो। भले लोग नाराज़ हों, भले आप पे टाउंटिंग करते रहें, सब कुछ करते रहें, लेकिन जो होना है वो तो यही है ना। अब उस जगह खड़े रहो, नुकसान भी बहुत बहुत बाज़ जगहों में बहुत होते हैं। इस मुल्क में तो लोग जाने ले लेते हैं दूसरों की, तो डर लगता है तो बोलो मत, और फिर इंतज़ार करो, गलत साइड पे खड़े ना हो कम से कम। इसी शहर में हमने भी ज़िंदगी गुजारी है सारी ज़िंदगी, जहाँ जहाँ हमारे अख्तियार में आई ये चीज़ फैसला करने की, तो ये सामने नहीं देखा कौन बंदूक लेके खड़ा है और कौन जो है वो सब तस्वीर लेके खड़ा है। इंसाफ उस तरह की है कि जो उसका हक था करना चाहिए, यही होना चाहिए। अगर हम मुसलमान हैं, मुसलमान नहीं है तो फिर तो वो बंदर के आगे नाचने वाला और आप में कोई कौन सा फ़र्क है? फिर आप करें इसी तरह। वमा अलैना इल्लल बलाग।